سامعین گرامی، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جو کچھ ہم لوگ دیکھ رہے اور سن رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا، ان حالات میں ہم پر ایک ذمہ داری بہت بڑی ہے اور ہم سے اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا بھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ کرام کا ہم پر حق ہے، ہم اس حق کو ادا نہیں کرتے اور ہم لوگ اس دھوکے میں ہیں یا شیطان نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے کہ یہ کوئی اتنا ہم معاملہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام، ان کے ساتھ محبت، ان کا احترام اور ان کے لیے دعا، یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی احادیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث صرف سنیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام، دوسرے صحابہ، ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کے لیے اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیا جذبات رکھتے تھے اور ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتے اور انہیں معاف کرتے۔ امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت مصعب ابن زبیر، نام یاد رکھیے، اور حضرت زبیر کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام حضرت اسماء ہے، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی، یعنی صحابی کا بیٹا صحابی، اور یہ صحابی کا جو بیٹا ہے اس کی ماں حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ بڑا مبارک شخص حضرت مصعب ابن زبیر، وہ مدینہ کے گورنر ہیں۔ جب مدینہ کے گورنر بنے تو انہیں اطلاع ملی کہ کچھ انصار صحابی، انہوں نے ہمارے متعلق، ہماری گورنمنٹ کے متعلق کچھ باتیں غلط کی۔ اب انسان ہے، انصار بھی اور مصعب بھی ہے تو انسان ہی۔ اب حضرت مصعب کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ان انصار صحابہ کو بلایا کہ آؤ میرے پاس، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ انہیں ان کی اس حرکت کی سزا دی جائے۔ اب اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، انہیں اس بات کا پتہ چلا تو حضرت انس بن مالک، جو مدینہ کے گورنر حضرت مصعب تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، مصعب، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کچھ انصار صحابہ ان کے ساتھ سختی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہاں ایسی ہی بات۔ انہوں نے کہا اچھا، میں اور تو کچھ نہیں کہتا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں بس، اور اس کے بعد جو جی چاہے کرنا۔ کہنے لگے سنائیے مجھے حدیث کیا ہے؟ تو حضرت انس کو فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے انصار صحابہ، ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، اور اگر وہ اچھائی کریں تو ان کی اچھائی کو قبول کر لیں، اور اگر وہ غلطی کریں تو انہیں معاف۔ لیکن ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی غلطیاں ان قربانیوں کے آگے کوئی حیثیت ہے؟ میرے بھائیوں، ساتھیوں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اس چیز کو اپنے گھروں میں، اپنی نسلوں کے دلوں میں جا کے اتارو، انہیں یہ سبق پڑھاؤ۔ یہ مجھ پر، آپ پر واجب ہے۔ اگر آج صحابہ نہ ہوتے تو قرآن و سنت ہم تک کیسے پہنچتا؟ تم میں سے کوئی یہ جرت نہ کرے کہ فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی۔ کسی کا باپ ہو، باپ غلطی کرے، باپ انسان ہے تو باپ کی غلطی کو بیٹا اچھالتا پھرتا ہے، تو صحابہ، ان کا مقام و مرتبہ باپ سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کو یہ حدیث سنائی۔ اب حضرت مصعب جو گورنر ہے لیکن صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اب توجہ کیجیے، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو اس وقت وہ اپنے تخت پر بیٹھے، اونچی جگہ پر بیٹھے، گورنر ہے۔ اللہ اکبر، جب حدیث سنی تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ سَرِيرِهِ، انہوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا، بیڈ سے اترے نہیں، اپنے آپ کو زمین پہ گرایا۔ گرانے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں گال زمین پر لگا اور پھر کہنے لگے، آپ نے جو مجھے حدیث سنائی ہے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، وہ حکم میرے سر پر، میری آنکھوں پر، اب میں اس حکم کے خلاف
چل نہیں سکتا، اور وہ انصار صحابہ جو آئے تھے انہیں کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین مرتے دم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی محبت، ان کا احترام اور ان کے لیے دعا کی، ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔